السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج کا انسان نفسا نفسی میں پھنس گیا اور اللہ سے دوری ہو گئی، اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو رہا اور دنیا کی خواہشوں میں لگ گیا، اللہ کی عبادت کو ہی چھوڑ گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ قوت ایمانی ختم ہو گئی انسانوں کے اندر سے۔ کیا ہو گیا ہے؟ نہ نماز پڑھی، نہ قرآن پڑھا، نہ ذکر و اذکار کیا، منہ میں پان رکھا، نسوار رکھی، گٹکا رکھا، سگریٹ پی۔ یہ کام کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں آپ؟ خواتین بھی جو ہیں وہ گٹکا اور پان اور سپاریاں منہ میں رکھی ہوتی ہیں، سارا دن وہ کھاتی رہتی ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے زبان دی تھی کہ سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں، اور صبح اٹھیں، فجر پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں اور کام پہ نکل جائے، خواتین ناشتے بنانے کے لیے شروع ہو جائیں۔ لیکن ہم تو بھول گئے، ہم تو آخرت کو بھول چکے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی اب یا اللہ ہمیں مکہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے۔ نمازیں تو پڑھی نہیں، وہاں نمازیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا۔ حرم شریف کو دیکھا، بوسہ دیا، ہاں جی، اور چکر لگائے اور واپس گھر کو آگے پھر دنیا داری میں پڑ گئے۔ یہ کیا ہے؟ نماز فرض کی گئی ہے آپ پر بھی مجھ پر بھی، تو نماز تو پڑھنی ہے۔ تو اس کے علاوہ جناب یہ ہے کہ دنیا داری بھی کرنی ہے۔ انسان تجھے آزمائش کے لیے تو دنیا میں اتارا تھا، آخرت کی بعد جو زندگی ہے، اصل زندگی تو وہ ہے کہ ایسے عمل کر لو کہ اللہ پاک خوش ہو جائے۔ آئیے میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ایک اس کا طریقہ کار بھی بتاتا ہوں، جسے آپ پڑھیں گے تو اللہ کے حکم سے وہ آپ سرخرو ہو جائیں گے۔ کیا وظیفہ ہے؟ کہ آپ نے سانس روک کر کہنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور جب سانس ٹوٹنے پہ آئے تو کہنا ہے محمد الرسول اللہ، پھر سانس چھوڑ دینا ہے، پھر کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے سانس اندر کی طرف کھینچنا ہے، پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، سانس چھوڑ دیا، پھر کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لا الہ الا اللہ کو جتنی مرتبہ روزانہ پڑھتے ہیں اس کو اکاؤنٹ کر لیں، لکھ لیں، تسبیح گھماتے رہیں، لکھ لیں کہ رات کو کتنا اکاؤنٹ کیا ہے۔ آپ نے 1,25,000 مرتبہ اسے پڑھنا ہے۔ دن کا کوئی ٹائم مقرر، دن کا وقت مقرر نہیں، دن مقرر نہیں، جتنے دنوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ آپ نے وضو کی حالت میں اسے پڑھنا ہے، کام کی جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں، گھر میں پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وضو ہونا چاہیے۔ جب آپ 1,25,000 مرتبہ اسے پڑھ لیں گے تو روزانہ پڑھتے آپ کے اندر قوت ایمانی اور ولولہ دبدبہ اتنا آ جائے گا، اور خواب کے اندر آپ کو زمین سے لے کر عرش معلیٰ تک جتنی بھی دنیا مخلوق جاگ رہی ہے، سو رہی ہے، وہ آپ کو نظر آئے گی، لیکن آپ نے اپنا خواب کسی کے آگے ظاہر نہیں کرنا۔ اور یہ ایسی قوت والا وظیفہ ہے کہ انسان کی روح کا پرواز ہوتی ہے، اور انسان جو ہے ایک قوت اور ولولے میں آ جاتا ہے۔ میرے بھائی، میری بہنیں، میرے بیٹے، میرے بزرگ جو بھی ہیں، وہ اس کو ایک مرتبہ 1,25,000 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد پھر روزانہ کسی بھی ٹائم پر جو ہے اس کی مشق کر لیں۔ 100 مرتبہ پڑھ لیں، 200 مرتبہ پڑھ لیں، 300 مرتبہ پڑھ لیں، ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کہ جب آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ تعداد لکھتے 125 پہ پہنچ گئے، آپ کا عمل پورا ہو گیا، اور آپ نے اب اس کو 100 مرتبہ جوڑیں، 200 مرتبہ پڑھ کے چھوڑیں، 125 کے ساتھ آپ نے جوڑتے اپنی زندگی گزار دینی ہے۔ جیسے ہی فرشتہ آئے گا روح قبض کرنے کے لیے، تو فرشتے آپس میں لڑ پڑیں گے، وہ کہیں گے یہ تو جنتی ہے،
اس کے پاس تو جنت کا ٹکٹ ہے، یہ تو جنت میں جانے والا بندہ ہے یا بندی ہے، تو وہ آپ حیران اور پریشان ہوں گے کہ یہ فرشتے میرے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو جنت کے فرشتے روح قبض کریں گے، قبر ٹھنڈی ہو جائے گی، منور ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی، اور قیامت والے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری سے اٹھیں گے۔ کیسا زبردست! دنیا کے اندر دکھ، تکلیف اور پریشانی آپ کو نہیں آئے گی، نہ جنات آپ کے نزدیک آئیں گے، نہ جادو آپ کے نزدیک آئے گا، نہ نظر بد آپ کے نزدیک آئے گا، نہ بیماریاں آپ کے قریب آئیں گی، کیونکہ آپ نے تسبیح جوڑی ہوئی ہے، اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ سے جڑے ہوئے ہیں نا۔ تو عبادت کے لائق تو کوئی بھی نہیں مگر اللہ کے سوا۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کے امتی ہیں۔ تو یہ وظیفہ جو ہے آپ نے کرنا ہے قوت ایمانی کے لیے، اور جو جسم کے اندر ولولے کے لیے، اور پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی اور خواہشیں بھی پوری ہوں گی۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو آپ جنگل کی آگ کی طرح پھیلا دیں، تاکہ مسلمان بھائی جو ہے، جو قوت ایمانی سے کمزور ہو چکے ہیں، ان کے اندر ایک قوت اور ولولہ پیدا ہو جائے، اور آپ کو دیکھ کر لوگ جو ہے نا وہ حشاش بشاش ہو جائیں گے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس کا نورانی چہرہ بن گیا ہے، اور یہ اللہ کا خاص بندہ بن گیا ہے۔ تو آپ جو ہے نا ضرور بضرور اس وظیفے کو پڑھیں، اور ہمارا وظیفہ QHP TV چینل جس کے اوپر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ میری تمام ویڈیو جو ہے وظیفہ QHP TV کے اوپر، آپ ہر ویڈیو کے نیچے حاشیے دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو ہے کوئی لالچ، کوئی تمنا نہیں، اللہ کی بات آپ کے لیے ہے۔ اور میں قرآن الحکیم کے قرآنی آیات، قرآنی صورتوں اور اللہ کے صفاتی ناموں سے وظیفہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق ہماری ویڈیو سنیں اور اس پر عمل کریں، اور اس کو شیئر بھی کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو شیئر کریں۔ میں ایک بات بار بار کہتا ہوں کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے نا، ہر لفظ کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ میں نے آپ کو پڑھایا، آپ نے دوسرے کو پڑھایا، دوسرے نے تیسرے کو پڑھایا، یہ ایک چین چل پڑے گی، اور نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو آپ جب میں آپ کے تک پہنچا ہوں تو آپ دوسروں تک پہنچے۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔